السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحان پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا کوئی بھی رنج و غم اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج و غم اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، اور میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، اور میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے۔ درود پاک کا امتحان پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع سخنگے سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ ارضیہ مردیہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج آپ کی سیرت پاک کے کچھ گوشے اور آپ کی فضیلت کو بیان کرنا گے، اور انشاءاللہ یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا، امام حسن، پھر امام حسین، اور پھر کربلا کا سفر انشاءاللہ، جو ہمارا سننا مقصد ہے کہ انشاءاللہ اب یہاں سے وہ سارے بیانات دھیرے دھیرے انشاءاللہ آئیں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے۔ آپ کا نام فاطمہ گے، کیا نام گے؟ فاطمہ نام گے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گے، یہ السوائق المحرکہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے گے کہ میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، اس لیے میں نے میری بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ فاطمہ رکھا گیا۔
اور دوسری روایت میں گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گئے کہ فاطمہ پاک دامن عورت گئے اور اس کی اولاد پر جہنم حرام گئے، اس لیے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ ذرا آپ سوچیں کہ جس کے نام کی یہ فضیلت ہے کہ فقط نام کی برکت سے جہنم حرام ہو جائے، محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام ہو جائے، اولاد پر بھی جہنم حرام ہو جائے، تو ذرا سوچو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ کے والد کا نام، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم المرسلین، حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے والد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور آپ کے والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت فاطمہ یہ حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی ہے۔ سوچو اللہ اکبر، جس کے نام کی برکت سے جہنم حرام ہو جائے، تو اللہ اکبر جس ماں کے پیٹ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنم لیا گیا، اللہ اکبر اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا، اللہ اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ کے والد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور آپ کے بے شمار لقب گئے، ان میں سے آپ کا ایک لقب بطول بھی گئے، آپ کا ایک لقب کیا ہے؟ بطول بھی گئے، اور آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیوی کو بطول کیوں کہا جاتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا بطول اسے کہا جاتا ہے جسے کبھی حیض نہیں آتا ہے، جسے کبھی حیض نہ آتا ہو اسے بطول کہتے گئے۔ تو حضرت فاطمہ کو بطول کہا جاتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ کو کبھی حیض نہیں آتا تھا، حیض سے پاک تھے، اسے اللہ اکبر آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ اکبر ایک لقب آپ کا ہے زہرا، زہرا لقب ہے۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ زہرا اس عورت کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ کیسی تھی، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ فاطمہ چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھی، اس جیسی حسین و جمیل تھی۔ اب ذرا غور کریں، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، آپ کو طاہرہ اور زاکیہ کہا جاتا ہے، اور طاہرہ اور زاکیہ کا معنی ہوتا ہے صاف، صاف ستھری، پاکیزہ۔ اللہ اکبر، یہ وہ فاطمہ گئے جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں پرورش پائی گئے۔ بتاؤ جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی گو تو اس کی عادت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہوگی، اس لیے آپ کو طاہرہ اور زاکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کو اکبر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کا جو بچپن ہے وہ بھی بہت سہانا ہے، خوبصورت آپ کا بچپن ہے، اس لیے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا گیا؟ آپ کا بچپن حضور کے مقدس ہاتھوں میں گزرا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اللہ اکبر آغوش محبت میں آپ کا بچپنا گزرا گیا۔ تو ذرا بتاؤ جس کا بچپنا حضور کے ہاتھوں پر گزرا ہو، اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کا بچپنا بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل گئے، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ کتنے سال کی ہوئی؟ 9 سال کی، تو آپ کی جو والدہ حضرت خدیجہ ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی تھی۔ تو اللہ حضرت خدیجہ کی انتقال کا صدمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا گہرا لگا، اور آپ کی بیٹی اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا گہرا صدمہ لگا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے کئی احادیث اور کئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
فرامین موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شان کو بیان فرمایا گیا۔ میں کچھ احادیث متن کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور ذرا دیکھیں احادیث کی روشنی میں شان فاطمہ کو بیان کر رہا ہوں۔ احادیث کی روشنی میں، فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں شان فاطمہ کو بیان کرتا ہوں۔ اور ہم جیسوں کی کیا اوقات کہ اللہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہو، اللہ جن کے نظر رحمت اور نظر کرم میں اللہ جنہوں نے پرورش پائی ہو، تو ہم جیسے کمینے اس پاک دامن عورت وہ اللہ اس خاتون جنت کا اللہ ہم اپنی زبان سے جو دن بھر گالی گلوچ کرتے گئے، دن بھر غیبت اور چغلی کرتے گئے، ہم اپنی زبان سے اس پاک دامن عورت کا اللہ پر کیسے ذکر کرے؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے رسول کا کرم ہے کہ اللہ نے حضور کے صدقے میں حضور نے اپنی بیٹی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور حضور کے صدقے میں ہمیں یہ ذکر فاطمہ کرنے کا اللہ بھائی یہ شرف ملا گے، اور وہ بڑا کامیاب ہے کہ اللہ بھائی جو ذکر فاطمہ کرتا بھی گے، سنتا بھی گے، اور انشاءاللہ یہی ذکر فاطمہ ہماری جنت کی بشارت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے احادیث سماعت کریں جو حضور نے فرمائی گئے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبنی، وفی روایت یریبونی ما ارابها ویوزینی ما ازاها، او کما قال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے فاطمہ کو غصب نہ کیا اس نے مجھے غصب نہ کیا۔ اور دوسری روایت میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے مجھے کوئی چیز ناراض نہیں کرتی ہے، جو چیز حضرت فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ چیز مجھے ناراض کر دیتی ہے، وہ چیز اللہ وبا مجھے ناراض کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جو چیز حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیزیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، وہ باتیں مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ سوچئے یہ کتنی محبت۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ جس کو حضور نے اپنے گوشت کا ٹکڑا کہا ہو تو اللہ اکبر، کائنات میں کون مائی کا لال ایسا پیدا ہوا گے جو حضور کے گوشت کے حضور کے گوشت کے ٹکڑے کے برابر ہو سکے، اس کے مانند اس کے برابر ہو سکے۔ اور حضور نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، سوچے جس کو حضور نے اپنے گوشت کا ایک ٹکڑا کہا ہو اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی گئے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار گئے۔ اور اللہ اکبر، ابن عبد البر روایت کرتے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا یا بنیتو الا تردین انکی سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ تم تمام جہان کے عورتوں کی سردار گئے، سارے جہان کی عورتوں کی سردار گئے۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی تو اللہ اکبر عرض کرتی گئے یا ابتی فائن مریم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں تمام جہان کی عورتوں کی اللہ بس سردار ہو تو حضرت مریم کا کیا مقام ہے، حضرت مریم کی کیا شان ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کی کیا شان ہے۔ تو اللہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلکا سیدۃ نساء عالمگا، یعنی حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور میری بیٹی فاطمہ تو تمام جہان کے عورتوں کی سردار ہے۔
تمام جہان کے اللہ اکبر عورتوں کے سردار گئے، تو جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر تمام جہان کے عورتوں کی سردار کہا گو، اللہ اکبر اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے گئے کہ بہت سے محققین ایسے گئے، ان میں حضرت علامہ تقی الدین سبکی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ بدر الدین زرکشی، اتنے بڑے بڑے محققین آتے گئے، وہ سارے محققین کہتے گئے کہ اللہ اکبر تمام جہان کی تمام عورتوں سے حضرت فاطمہ افضل گئے، یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی حضرت فاطمہ افضل گئے، حضرت مریم سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ سوچے کیا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بلکہ اللہ اکبر حدیث پاک میں گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا۔ سوال کرنے والے کون ہے گئے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سوال کیا؟ سوال دیکھیں، حضرت علی پوچھتے گئے ایونا احب الیکا انا ام فاطمہ، یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سوال کرنے والے کون ہیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار۔ سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ، اور سوال بھی کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر جو مختار کل گئے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے گئے یا حضرت فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے گئے؟ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے گئے فاطمہ تو احب الی منک وانت احس علی منک۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ میں فاطمہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور میرے نزدیک تم زیادہ عزت والے ہو، یعنی اللہ اکبر حضور نے یہ فرمایا میں فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، فاطمہ کو سب سے زیادہ پیار، اور فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا سوچے جس فاطمہ سے حضور نے اتنی بڑھ کے اور اللہ پہ اتنی زیادہ محبت کی گو، اور پھر آج لوگ اللہ بھائی یہ بکواس کرے اور اس طریقے کی بات کرے کہ فاطمہ کیا گئے، فاطمہ کون ہے، فاطمہ کا کیا حال چال، اور فاطمہ کون ہے، اور طرح طرح کی بکواسیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادی پر کرے۔ اللہ بھائی ان لوگوں کی طرف دھیان نہ دینا، یہ دیکھنا کہ میرے آقا نے محبت کتنے کیے گئے، صحابہ کتنی محبت کرتے، اور اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا ہوگی۔ کب؟ قیامت کے دن ایک ندا ہوگی، اور اللہ اکبر باطن عرش سے ندا کرنے والا ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ یہ ندا کرنے والا ندا کرے گا اے اہل محشر، اے محشر والو اپنے سر کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر دو تاکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صراط کو پار کر سکے، صراط پار کر لے۔ اپنی اللہ بنس آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ بتاؤ کتنی شان ہے یہ حضرت فاطمہ کی، جب وہ پل صراط کو پار کرے گی اللہ پر تو ندا آئے گی کہ سارے لوگ اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ اللہ بھئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، بلکہ اللہ جب یہ ندا کرنے والا ندا کرے گا اور سارے لوگ اپنے اللہ پر سروں کو جھکا لیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں گے، تو روایت میں آیا ہے فَتَمُرُّ مَعَ سَبْعِينَ أَلْفَ جاریتن من الحور العین کمر البرق۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 70,000 حوروں کے ساتھ حضرت فاطمہ بجلی کے چمکنے کی طرف پل صراط کو پار کر لے گی، 70,000 حوروں کے ساتھ بجلی کے چمکنے کی طرح اللہ اکبر وہ پل صراط کو پار کر لے گی۔ بتاؤ جو پل صراط جس کے نیچے جہنم گئے، اس پل صراط سے فاطمہ بجلی کے کودنے کی طرح اور بجلی کے چمکنے کی طرح اس پل صراط کو پار کر لے گی، تو پھر اس فاطمہ جیسے عورت کون ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر پھر لوگ بکواس کریں کہ حضرت فاطمہ کیا گئے، اللہ اکبر ہم کہیں گے فاطمہ وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے گوشت کا ایک ٹکڑا گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہمارے دلوں کی دھڑکن گئے، اللہ اکبر صحابہ نے کہا کہ ہماری آنکھوں کا نور گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اتنی شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بلکہ اللہ اکبر امام نسائی فرماتے گئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیت لم تحد ولم تتمت۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے،
کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے اور یہ ایسے حور ہے جسے کبھی بھی حیض نہیں آیا گیا، کبھی حیض نہیں آیا گیا۔ اللہ بس سوچے وہ فاطمہ جسے کبھی حیض نہیں آیا، اور آج جو عورتیں ان کو حیض آتا ہے ان کی مدت متعین ہے۔ اگر اللہ ہم لوگ مسائل کو پڑھے تو پتا ہوگا، اور عورتوں کو اپنی تاریخیں پتا ہوتی ہے کہ مہینے میں 10 دن، اور جس عورت کو اللہ اکبر، جس عورت کے جو عادت ہوتی ہے وہ مقرر نہ ہو، کبھی کم زیادہ ہو تو 10 دن ہوتے گے، اور اللہ بس جس کی مدت معلوم ہو اسے تو کبھی 7 دن کبھی 5 دن ہوتے گے، لیکن یہ فاطمہ کے حیض سے پاک ہے، اللہ بس کبھی حیض نہیں آیا گے۔ اس لیے علماء فرماتے کہ فاطمہ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ساری کے ساری نمازیں ادا ہوئی گے، سب کے سب آپ نے نمازیں ادا کی گئے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی حیض آیا ہی نہیں گئے۔ سوچا جس فاطمہ کو کبھی حیض نہ آیا ہو تو اس فاطمہ پر آج کل کے لوگ اگر کیچڑ اچھالے تو ان لوگوں کی بکواسیں نہ سنے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ ہوبا حضرت فاطمہ کی شان کا عالم کیا گئے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی گئے، بلکہ حضرت فاطمہ کی شان کا عالم تو یہاں تک ہے کہ حضرت علی فرماتے گئے کہ ایک مرتبہ حضور نے لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ بس صحابہ، اور صحابہ میں اللہ بس سب کے سب بڑے بڑے مفتی ہیں، اور سب کے سب اللہ بس علم کے اللہ بس بادشاہ مانے جاتے ہیں، صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ اور میرے آقا نے سوال کیا میرے صحابہ بتاؤ، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت علی کے، حضرت علی کہتے کہ حضور نے پوچھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو سارے کے سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی نے سوچا کہ میں فاطمہ کے پاس جا کے پوچھتا ہوں، میں فاطمہ کو پوچھوں گا کہ حضور نے یہ سوال کیا گیا، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس آئے، وہ آنے کے بعد پوچھا، اے فاطمہ آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سوال کیا گیا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فوراً جواب دیا، عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا، اور یہی جواب کو لے کر حضرت علی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے گئے اور عرض کرتے گئے، یا رسول اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کسی مرد کو نہ دیکھے اور اللہ اکبر کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ تو اللہ حضور نے فرمایا، علی تم نے صحیح جواب دیا گیا، علی تم نے صحیح جواب دیا گیا۔ اللہ بس سوچے یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا عالم ہے کہ اللہ بس جو حضور فرماتے، حضور کے فرمانے کا مفہوم بھی حضرت فاطمہ جانتی تھی، حضور کے فرمانے کا مفہوم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، بلکہ اللہ اکبر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، دیکھیں دونوں کی محبت دیکھیں، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ بتا تمام عورتوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے تمام عورتوں میں سب سے بہتر عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی۔ اور اللہ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، اور پھر یہ بتاؤ کہ مردوں میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی سوال حضرت فاطمہ سے ہوا، حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، فاطمہ بتاؤ سب سے اچھی عورت، سب سے افضل عورت کون ہے، سب سے بہتر عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی کہ سب سے افضل اور بہتر عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا گیا مردوں میں کون ہے؟ کہا کہ مردوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ان کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ سوچئے یہ فاطمہ کی محبت حضرت عائشہ کے ساتھ اور حضرت عائشہ کی محبت حضرت فاطمہ کے ساتھ، اللہ بھائی یہ بتاتی ہے کہ اللہ بھائی ان دونوں میں بڑی پیار محبت تھی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کے پیغام آئے، اور صرف ایسا نہیں کہ فقط حضرت علی کا پیغام آیا، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آئے حضرت فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام۔ اور کیوں نہ آتے؟ اللہ پر جس کے آنچل کو کبھی مہر و ماہ نے نہ دیکھا ہو، کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، جس کے اللہ پر چہرے سے اللہ پر دوپٹہ کبھی اٹھا نہ ہو، جس کا چہرہ کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، بتاؤ اللہ کو اس کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آنا یہ کوئی اللہ پر مشکل بات نہیں ہے، اس سے بھی بڑے بڑے پیغام آتے ہیں۔ لیکن حضور نے منع فرمایا
فرما دیا. بڑے بڑے پیغامات آئے بڑے بڑے سرداروں کے، لیکن حضور نے منع کیا کہ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھجوایا. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، آپ اپنی شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کریں. میرے آقا نے منظور نہ فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن حضور نے منظور نہ فرمایا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، اور اللہ کا حکم آیا، اے میرے محبوب آپ اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دو، ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دو. اللہ اکبر. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا تو میرے آقا نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح سب سے بہتر مرد کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا گیا، سب سے بہتر مرد کے ساتھ. اللہ بھائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان ہو سکتی ہے کہ جن کے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، کہ جن کے شہزادے امام حسن اور امام حسین ہو، جن کے شوہر مولا کائنات ہو. اللہ اکبر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے بڑے مرتبے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا گئے، بڑے مرتبے سے نوازا گئے. بلکہ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا کہ آپ کا وصال کا وقت جب قریب آیا تو روایتوں میں آیا ہے کہ وصال سے پہلے حضرت فاطمہ نے غسل کر لیا تاکہ انتقال کے بعد کوئی حضرت فاطمہ کے جسم کو ہاتھ نہ لگا سکے، کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. اللہ اکبر. تو حضرت فاطمہ نے خود غسل کر لیا، اور پھر اللہ اکبر اسی غسل کے ساتھ آپ کو دفنایا گیا. پھر کسی نے غسل نہیں دیا، لیکن فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت فرماتے ہیں لیکن وصال کے بعد بھی حضرت فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا. حضرت فاطمہ کو وصال کے بعد بھی غسل دیا گیا تھا. وہ اللہ اکبر پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ مردوں کا بھی جنازہ اگر نکلے اور عورتوں کا بھی جنازہ نکلے تو اللہ اکبر بڑے بے شرمی کے ساتھ نکلتا اور کھلے عام طریقے سے نکلتا. لیکن اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی اسماء بنت عمیر، آپ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اسماء، یہ بڑی بے شرمی کے ساتھ لوگوں کے جنازوں کو قبرستان تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر میرے جنازے کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، ادب کے ساتھ کسی کی نظر میرے جسم پر نہ پڑے. اللہ اکبر. تو حضرت اسماء بنت عمیر نے یہ کیا کہ آپ کے جنازے کے چاروں طرف لکڑیوں کا گہوارہ بنا دیا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا، اور پھر اللہ اکبر آپ کو جنت البقیع میں پہنچایا گیا. اللہ اکبر. آج بھی جو عورتوں کے جنازوں میں یہ چاروں طرف جو کپڑے باندھے جاتے ہیں یہ حضرت فاطمہ کی بدولت ہوا گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہوا گے کہ آج بھی عورت کے جنازے کو جو پردے کے ساتھ لے جایا جاتا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہوا گے، ان کے وسیلے سے ہوا گے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے. ایسے بہت سارے احادیث، بہت ساری روایت بیان ہو سکتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو اللہ نے اور اللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں بڑی شان عطا فرمائی. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا آپ کی 6 اولاد تھی. حضرت فاطمہ کی کتنی اولاد تھی؟ کتنی اولاد تھی؟ یاد رکھ لے، کام آئے گا آپ کو انشاءاللہ. کوئی پوچھے گا حضرت فاطمہ کی اولاد کے بارے میں اور اللہ با کوئی سوال کرے کہ تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم فاطمی گے، ہم حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے گے، ہم فاطمہ سے پیار کرنے والے، تو فاطمہ کی سیرت بتاؤ. لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کون جانتا کون ہے سیرت کو؟ اللہ اکبر. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے 6 اولاد کتنے تھے؟ 6. اب 6 اولاد میں کتنے لڑکے تھے اور کتنی لڑکیاں تھیں؟ تو 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. اب تینوں کے نام اور اللہ اکبر کس کا کب وصال ہوا یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. میں بتا دوں 3 لڑکے ہیں. پہلے لڑکے امام حسن، دوسرے لڑکے امام حسین، اور تیسرے لڑکے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تیسرے لڑکے. تو حضرت فاطمہ کے کتنے لڑکے ہیں؟ 3 لڑکے. پہلے امام حسن، دوسرے امام حسین، اور تیسرے امام محسن. تیسرے کون؟ امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور 3 شہزادیاں گئے. پہلی شہزادی حضرت ام کلثوم. پہلی شہزادی کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم. اور دوسری شہزادی کا نام ہے زینب. دوسری شہزادی کا نام کیا ہے؟ زینب. اور تیسری شہزادی کا نام ہے حضرت رقیہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شہزادے کتنے گئے؟
تین ہے پہلے امام حسن، دوسرے امام حسین اور تیسرے امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تین شہزادیاں گئے، پہلی حضرت ام کلثوم، دوسری حضرت زینب اور تیسری کون ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یاد رکھیں کہ امام حسن کے انشاءاللہ حیات کے تعلق سے آگے بیان کل انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر امام حسین کے تعلق سے بیان ہوگا، لیکن جو حضرت فاطمہ کی یہ شہزادے امام محسن گئے وہ اللہ وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ امام محسن کیا ہے؟ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اسی طرح جو آپ کی شہزادیاں گئے، ایک ہے حضرت ام کلثوم جن کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ کی شہزادی ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اللہ اکبر، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ حضرت جو رقیہ گئے رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ وہ کون ہے؟ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، یعنی حضرت محسن اور حضرت رقیہ یہ کیا ہے؟ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ امام حسن نے بھی زندگی گزارے، امام حسین نے بھی زندگی گزارے، اور حضرت زینب اور اللہ اکبر حضرت ام کلثوم نے بھی زندگی گزارے، لیکن حضرت رقیہ اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کیا ہے؟ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو حضرت فاطمہ کی کل اولاد کتنی گئے؟ 6 گئے، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں گئے، 3 شہزادے گئے اور 3 شہزادیاں گئے۔ انشاءاللہ تعالی اب جو 2 شہزادے گئے امام حسن اور امام حسین اب ان کے تعلق سے بیان ہوگا، اور انشاءاللہ جہاں تک ہمارے پروگرامات گئے اللہ اکبر انہی کے تعلق سے بیان ہوگا، امام حسن کے تعلق سے بیان ہوگا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان ہوگا، اور پھر امام حسین تو حضرت فاطمہ کے وہ شہزادے گئے کہ اللہ اکبر کہ جنہوں نے میدان کرب و بلا کے اندر اللہ اکبر جو قربانیاں پیش کیے گئے اور اللہ اکبر اسلام کو بچایا گئے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سارے واقعات آئیں گے۔ امام حسن اور امام حسین کے بہادری اور آپ کی شان و رفعت کے بھی چرچے انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گے، آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میں ان اشعار کے ساتھ جو انہوں نے حضرت فاطمہ کے بارے میں لکھے گئے، جو انہوں نے حضرت فاطمہ کے بارے میں لکھے گئے، ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ اکبر ہمارا امام، ہمارا مجدد اور اللہ اکبر ہمارا محسن تو وہ گئے کہ جنہوں نے حضور کے صحابہ سے بھی محبت کی گئے، اور جب صحابہ سے محبت کی گئے تو اللہ اکبر ایسی محبت کی گئے کہ آپ نے فرمایا صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے گے ان چاروں کے، 400 شہرے ان چاروں کے۔ جب بات محبت علی کی آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ علی جب میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے تو تلواروں کے سر جھکے ہوئے نظر آتے گئے۔ اللہ بھائی امام اہل سنت فرماتے ہوئے نظر آئے، اور جب بات آئے اللہ اکبر سیدہ کائنات کے، مخدومہ کائنات کے، اللہ اکبر صدیقہ کبریٰ کی جب بات آئے تو آپ فرماتے گئے اس بطول جگر پارگ مصطفیٰ، کیا فرمایا؟ اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجلہ آرہ گئے عفت پہ لاکھوں سلام، حجلہ آرہ عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہر و مہ نے، کیا فرمایا؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے گئے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں برکتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر ہماری ماں بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اکبر امام حسن امام حسین جو ان کے شہزادے گئے، اللہ ان کے نقش قدم پر ہم تمام مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اللہ بر محبت فاطمہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک بلکہ قیامت کے دن میں ہمیں فاطمہ کے محبت میں جنت میں جانا نصیب فرما۔ ہم اللہ یقین جانے اور بات یقین ہے کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے گئے، فاطمہ سے بھی محبت کرتے گئے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے گئے، اب پھر ہم پر نہ جانے کوئی
کیسا بھی بولے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت ہے، مولا کائنات کے صدقے میں اللہ اکبر ہمارا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے۔ اور اگر ہماری اس محبت حضرت فاطمہ، حضرت علی اور اہل بیت اطہار سے اگر سچی ہے تو یقین جانیے کہ اللہ اکبر مرتے دم تک ہمارا ایمان عقیدہ سلامت رہے گا۔ اور اللہ اکبر اس بات کو بھی یاد رکھے، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی گئے اور ان کی بارگاہ میں اگر تحفے پیش کیے گئے تو میرے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے میری شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر میرے اہل بیت کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے گئے تو اللہ بھائی یقین جانیے کہ حضور فرماتے گئے میں میرے جس نے اہل بیت کے بارگاہ میں تحفے پیش کیے قیامت کے لیے میں خود اس کا بدلہ اسے دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کہ میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج جو ہمارے پیر گئے، آج جو ہمارے پیر گئے یہ کوئی ایرے گیرے پیر نہیں ہے، وہ پیر گئے جن کی ماں سیدہ فاطمہ گئے، جن کی ماں سیدہ فاطمہ گئے، اللہ اکبر جن کے باپ مولائے کائنات گئے، اللہ اکبر جن کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ اکبر آج وہ ہمارے پیر گئے اور ہم کو ان سے مرید ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا گئے۔ اور پھر ہم تو کوٹ کوٹ کے ان سے محبت کرتے گئے اور پھر اللہ اکبر ان کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے گئے۔ تو میں ان مریدوں سے کہوں گا جنہوں نے پیر شاہد علی سرکار کے اللہ پر بارگاہ میں تحفے پیش کیے، یقین جانیے یہ اہل بیت کے فرد گئے، اللہ پر فاطمہ کے اللہ پر لخت جگر گئے۔ اور یاد رکھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے گئے، یہ بات کہ یقین جانا تم نے تحفے پیش کیے گئے، قیامت کے دن حضور خود اس کا تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے، حضور خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضرت فاطمہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور فاطمہ کے شہزادوں اولادوں کے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمارے پیر کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرأوا الفاتحہ۔